ماجرا ہمارے ملک میں قصے کہانیاں تو ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی گھڑے ہوئے قصے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں اس کا، قصے ہی قصے ہیں۔ کلام پاک کے جو واقعات ہیں وہ من گھڑت قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ حقیقی واقعات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور اس میں انجام بتایا ہے۔ ابتدا میں بادشاہوں کا اور قوموں کا عروج بتایا کہ ان کے پاس بادشاہت ہے اور ان کی بادشاہت کے ساتھ ان کے پاس یہ طاقت ہے اور ان کا یہ عروج ہے، اور سامنے جو بھی اس زمانے کے نبی رہے ہیں تو ان کے حالات کو بیان کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کمزور ہیں، ظاہری مادی وسائل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ایمان و عمل کی طاقت کی بنیاد پر وہ کیسے کامیاب ہو گئے اور ایمان و عمل کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیسے ناکام ہو گئے۔ وہ اس امت کی عبرت کے واسطے ہیں، یہ امت جو ہے حالات سے متاثر نہ ہو۔ دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا میں دیکھیں گے کہیں بھی سیدھی زمین نہیں یکساں، کہیں اتار ہیں، کہیں چڑھاؤ ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان ہیں۔ ایسے پوری حیات جو ہے دنیاوی زندگی، اس میں اتار چڑھاؤ ہے، لیکن کامیابی ناکامی کا تعلق اس اتار چڑھاؤ سے نہیں، کامیابی اور ناکامی کا تعلق ایمان و عمل سے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ کلام پاک میں جملہ ملے گا، دنیاوی امور کی کامیابی کے واسطے بھی اور اخروی کامیابی کے واسطے بھی یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، ایمان اور اچھا عمل۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد و عورت اچھے عمل کریں ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ خوشگوار زندگی چیزوں سے نہیں ہوتی ہے، اگر چیزوں سے ہوتی تو آج دنیا میں چیزیں اور اسباب بہت زیادہ ہیں، لیکن زندگی کی خوشگواری اور ناگواری کا تعلق دنیا کے اسباب سے، وسائل سے، چیزوں کے ساتھ وابستہ نہیں، ان چیزوں کی بڑی فراوانی ہے، بڑی جد و جہد کر کے لوگوں نے چیزوں کو بنایا ہے، اسباب اور وسائل کو بسائے ہیں، لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے بھی زندگی میں خوشگواری نہیں ہے۔ عمومی حال تو وہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے پیاس بجھانے کی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں رکھی، پانی میں ہے، جو سادہ ہے، سستا ہے، بلکہ فری ہے، وہ طاقت اسی میں ہے۔ ایک آدمی بڑی محنت سے شہد حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ پیاس بجھانے کی کوشش کرے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، ارے بھائی بجھے گی، چاہے وہ کتنا مہنگا ہو، کتنی وافر مقدار میں ہو، اس کے منافع اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پیاس بجھانے کی جو صلاحیت ہے وہ پانی میں ہے۔ ایسے ہی زندگی کی خوشگواری کا جو تعلق ہے وہ ایمان و عمل کے ساتھ، وہ وسائل کے ساتھ نہیں ہے۔ وسائل کے منافع اپنی جگہ پر ہیں، جو اسباب ہے دنیا کے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے منفعت رکھی ہے، اپنی اپنی جگہ پر وہ وسائل فائدہ پہنچاتے ہیں، زمین والے کی زمین فائدہ دے رہی ہے، دکان والے کی دکان اس کو اللہ کے حکم سے نفع پہنچا رہی ہے۔ ایسے جتنے وسائل ہیں دنیا کے، اور وہ وسائل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے۔ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن
خوشگوار زندگی کا تعلق وہ ایمان و عمل کے ساتھ ہے. جتنا ایمان زندگی میں ہوگا اور جتنا عمل اچھا ہوگا، ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح، اچھا عمل، تو اتنی ہی زندگی خوشگوار ہوتی جائے گی، وہ اپنے آپ ہو جائے گی. جیسے زمین کو پانی ملتا جاتا ہے تو پودا اپنے آپ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ درخت بن جاتا ہے، پھر وہ پھل دینا شروع کرتا ہے. اور اگر اس پودے کو پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا اور وہ اپنا وجود مٹا دے گا کہ اس کو پانی نہیں ملا ہے. ایسے جتنا ایمان بنتا جائے گا زندگی خوشگواری کی طرف آگے بڑھتی جائے گی اور حالات سازگار ہوتے جائیں گے، چاہے وہ انفرادی احوال ہوں یا اجتماعی احوال ہوں. انبیاء علیہم السلام ایمان لے کر آئے. سارے انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے یہی بات اپنے زمانے کے لوگوں کو بتائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. یعنی اللہ کو ایک مان لو کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، پوری کائنات کا وہی اکیلا مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی خالق کائنات ہے اور وہی مالک کائنات ہے. بنایا بھی اسی نے ہے اور مالک بھی وہی ہے. دنیا کی چیزوں میں کہ بنانے والا کوئی ہوتا ہے، مالک کوئی اور ہوتا ہے. کوئی آدمی مکان بنا رہا ہے، بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، اس سے جا کر پوچھے بولے ہم کانٹریکٹر ہیں، یہ فلاں صاحب کا ہے. بنا تو وہ رہا ہے، مالک وہ نہیں ہے. اللہ نے بنایا بھی ہے اور مالک بھی وہی ہے. پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، وہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم سب مخلوق ہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، سب مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں. اس لیے مخلوق میں بذات خود نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے. بذات خود اس میں صلاحیت نہیں ہے. اس کو پیچھے سے ضرورت ہے کسی کے امر کی، کسی کے حکم کی. جیسے نوکر ہوتا ہے، نوکر تو وہ اپنی ذات سے فیصلہ نہیں لیتا، کیونکہ مجھے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ اصل کون ہے؟ جو مالک ہے وہ ہے. مالک کہیں گے میں دے دوں گا آپ، مجھے پوچھنا پڑتا ہے. تو مالک کہے گا وہ دے دے گا، مالک کہے گا تو روک دے گا. یہ ایک مثال ہے. ایسے جتنی مخلوق ہیں وہ سب پابند ہیں، اللہ کے امر کی پابند ہے. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو زمین نفع پہنچاتی ہے، آسمان سے بارشیں برستی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ انسانوں کے حق میں ہو جاتی ہے، موافق ہو جاتی ہے. اور جب اس کا امر بدل جاتا ہے، حکم بدلتا ہے اللہ کی طرف، تو پھر وہی زمین جو نفع پہنچا رہی تھی 100 سال سے، وہی زمین جو ہے پوری بستی کو اپنے اندر نگل لیتی. حکم بدل گیا کہ 100 سال سے ان کے آباء و اجداد کو اس زمین نے اپنے اندر سے غلہ نکال کے دیا، گیہوں دیے، چاول دیے اور قسم قسم کے پھل دیے، سبزیاں دی. اللہ کا حکم اس زمین کو وہی تھا. اور ایک دن آتا ہے کہ زمین کو حکم بدل گیا ہے تو وہی زمین جو ہے پوری بستی کو نگل لیتی ہے. زلزلہ آ گیا، حکم بدل گیا ہے. وہ زمین اللہ کے امر کی پابند ہے، آسمان اللہ کے امر کا پابند ہے. کہ جس آسمان سے بارشیں برستی تھی، زمینوں سے غلے نکلتے تھے، موسم سازگار ہو جاتا تھا، گرمیاں جا کر موسم اچھا ہو جاتا تھا، ندیاں بہہ جاتی تھی اور پانی کا ذخیرہ ہو جاتا تھا جس آسمان کے پانی سے، بارش سے. اب اسی آسمان کو حکم بدل گیا ہے کہ وہاں سے اب ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ وہ طوفان کی شکل اختیار کر گئی اور سیلاب ہو گیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں عالمی سطح کا سیلاب آیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی. کہ حکم بدلا ان کو. ایک لمبی مدت تک ان کو مہلت دیتے رہے، اس قوم کو مہلت ملتی رہی. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے اور اللہ ڈھیل دیتا رہا. تو وہ اپنی طاقت، قوت
اور اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے رہے، نہیں مانا انہوں نے. ان کو دن میں سمجھایا، رات میں سمجھایا، ایک حقیقت سمجھائی ان کو، ایک سچی بات ان کو بتائی کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہیں. یہ بات ان کو بتائی نوح علیہ السلام، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی. اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پائے وہ. تو اللہ پاک ان کو ڈھیل دیتا رہا، مہلت دیتا رہا، اور لمبی مہلت ملی ان کو، لمبی مہلت ملی صدیوں تک. لیکن پھر جب وہ بات نہیں سمجھ پائے تو پھر ان پر عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ سب ختم ہو گئے. کیونکہ مالک اللہ ہے، اس کو پورا اختیار ہے. وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ نافرمانیوں کے بعد بھی وہ مہلت دیتا ہے. وہ مہربانی ہے. جیسے والدین مہربان ہوتے ہیں بچوں پر، تو بچوں کی نافرمانیوں کی بعد بھی ان کو مہلت دیتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، کہ مہربانی ہے ان کی وہ. لیکن اب وہ اس سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے تو پھر وہ تنبیہ کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ یہ رجوع کریں اور ایمان قبول کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے، ایک اللہ کا نام لیں، اسی کا کلمہ پڑھیں، اسی کی بڑائی بیان کریں، اسی کی عظمت کو بولیں. دنیا میں حکومتیں یہی چاہتی ہے اپنی رعایا سے، حالانکہ یہ حکومت تو عارضی وقتی ہوتی ہے، اور رعایا نے جن کو حاکم بنا کر بھیجا ہے تو وہ حکومتیں چاہتی ہے کہ ہماری رعایا ہماری تعریف کرے، ہماری تعریف کرے وہ، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے تو وہ حکومت دشمن بن جاتی ہے ان کی. حالانکہ ان کو کوئی حق نہیں ایسا کرنے کا، کیونکہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو اللہ کا سب کچھ ہے، اور ہم بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. تو اسی اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اور اسی کی عبادت کریں، اور اپنی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں. جو کچھ حاجت ہیں، ضرورت ہیں، تقاضا ہیں، اللہ کے سامنے رکھیں. ادعونی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری مانگیں پوری کروں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. لیکن مانگیں پوری کرنے کے اسباب اس نے بنائے، اس کے لیے اعمال دیے ہیں کہ کن اعمال کے بعد وہ اپنے بندوں کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو آسانی سے، عافیت سے پوری کرے گا، دنیا میں راحت دے گا، عافیت دے گا، عزت دے گا، برکت دے گا، خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا. اس کے اللہ پاک نے اس کے لیے اعمال اتارے ہیں آسمانوں سے، کہ ان اعمال کے پابند بن کر جو بھی رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ خوشگوار زندگی عطا فرما دے گا، دنیا ان کی اچھی کر دے گا. جیسے صحابہ کی دنیا کو خوشگوار بنا دیا. بڑھا دینے کا وعدہ نہیں کہ بڑھا دے گا، خوشگوار بنا دے گا. کسی کو فقر میں خوشگواری دے دے گا، کسی کو غنا میں دے گا، کسی کو صحت میں خوشگواری دے تو کسی کو مرض میں کامیاب کر دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اور ایسے مختلف احوال سے انبیاء علیہ السلام کو گزارا. مختلف انبیاء علیہ السلام کی مختلف حالتیں رہی، اور ان حالات میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے یہ احوال رہے کہ قوم نے سن کر نہیں دیا، مان کر نہیں دیا. سال ہا سال، صدیاں گزر گئی، تقریباً 950 سال. معمولی مدت نہیں ہے، 950 سال تک محنت کرتے رہے اور سمجھاتے رہے. ان کو دن میں سمجھایا، رات میں سمجھایا، ان کو خفیہ اور انفرادی طور پر سمجھایا، اجتماعی طور پر اور جہرن سمجھایا. لیکن چند ہی لوگ ایمان لائے. وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے، وہ کامیاب ہو گئے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت دی، وہ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے، کامیاب ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کے ساتھ نبوت لی، آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے فقر کے ساتھ نبوت کو اختیار کیا اور آپ اس حال میں کامیاب ہو کر دنیا سے گئے۔ جو اصل بنیادی چیز ہے وہ ایمان و عمل ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسی کی طرف بلایا کہ ایمان لاوے اور اپنا عمل بناوے۔ جتنا ایمان بنے گا اس کے بقدر خوشگواری آئے گی۔ خوشگواری مال کے بقدر نہیں، اسباب کے بقدر نہیں، خوشگواری کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ سب سے بڑا سبب ہے یہ۔ اس لیے بندوں کے ذمہ ہے کہ اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان کی حقیقت حاصل کی جائے۔ ایمان کی حقیقت کہ اللہ سے تعلق ہو جاوے اور ہم اللہ کو ایسا پہچان لے جیسا وہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا، ہم اللہ پر ایمان لائے جیسا وہ ہے، اپنی شان کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی بادشاہت کے ساتھ، اپنے رحم و کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ۔ اس کی صفتیں ہیں، وہ اپنی ان صفتوں کے ساتھ، اپنے اس شان کے ساتھ ہیں۔ اس اللہ کو ویسا ہی پہچاننا ہے۔ ہاں، اس کا مطالبہ ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان مختلف صفتوں کو بیان کیا ہے کہ وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ رب العالمین ہیں، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ صفتوں کے ساتھ اس نے اپنی ذات کو ظاہر کیا ہے اور بندوں کے ذمے کیا کہ اللہ کو اپنے رب کو پہچانے اس کی صفتوں کے ساتھ۔ ہاں، تو پھر آدمی زندگی کے کسی موڑ پر پریشان نہیں ہوگا، کسی حال میں بھی۔ حالات ناموافق ہو گئے تو بھی اندر یقین ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے، تو اب ان کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل، وہ ایک دم گھبرا گئے، سب گھبرا گئے۔ وہ کہنے لگے انا لمدرکون، کہ اب پکڑے گئے، کہ اب پکڑے جائیں گے، کہ جس ڈر سے، جس خطرے سے بھاگ رہے تھے، وہ خطرہ تو پیچھے اور اگلا خطرہ آگے آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ انا لمدرکون۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ان معی ربی سیہدین، کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ وہ جان رہے ہیں، نبی ہیں، جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، کہ اللہ کی مدد بہت بڑی ہے اور وہ ظاہر کے خلاف مدد کرنے والا ہے، تو وہ مطمئن تھے اور یہ کہا کہ ان معی ربی۔ اس وقت تک اللہ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں تھا کہ مدد کیا ہوگی۔ ظاہر میں تو دریا ہے جو بہہ رہا ہے برابر، اور پیچھے لشکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ پر یقین کیے ہوئے ہیں کہ اللہ میری مدد کرے گا، وہ راستہ نکالے گا۔ تو اللہ کی مدد ہوئی، اس ظاہر کے خلاف ہوئی۔ ہم اسباب کی دنیا میں چونکہ، اور یہ زمانہ جو ہے حساب کتاب کا ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے کہ ہر چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، ہر چیز کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کو تو ہم کر سکتے اس طرح سے، لیکن اللہ کے جو امور ہے، اس کی قدرت ہے، اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ اس کا تعلق یقین سے، اس کا تعلق حساب سے نہیں، اس کا تعلق یقین۔ جو یقین والے ہوں گے وہی اس کے مستحق ہو سکیں گے۔ دنیا کی چیزوں میں تو جو حساب والے ہیں اور ریسرچ کا علم والے ہیں، ان کو لوگ موقع دیں گے خدمت کا، کام کرنے کا، جاب کا، لیکن اللہ کے ساتھ کا جو معاملہ ہے اس میں یقین والوں کے ساتھ مدد ہے۔ حساب والوں کا تو حساب فیل ہو جائے گا، ریسرچ والوں کی ریسرچ بدل جائے گی، جواب دے جائے گی۔ وہاں یقین کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ ہاں، وہ کیسے کرے گا؟ اپنی قدرت سے کرے گا۔
وہ بڑی قدرت والا ہے جس نے یہ قدرت کا ظہور ہوا یہاں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر یقین کیا, اللہ کے وعدے پر یقین کیا, قدرت کا ظہور ہوا کہ وہاں ان کے لیے راستے بن گئے دریا میں. کوئی مزدور نہیں لگائے پل بنانے کے لیے, کوئی فرشتے نہیں اتارے جنہوں نے انتظام کیا ہو. اللہ نے دریا میں براہ راست ان کے لیے راستے بنا دیے اور ان کو وہاں نجات دے دیے. اللہ نے کیا, اپنی قدرت سے کیا, کیونکہ وہ قدرت کا مالک ہے. جب ایسے قدرت والے اللہ پر ایمان لائے ہیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ فقر سے ڈرنے کی ضرورت اور نہ کسی اور چیز سے گھبرانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے. وہ اللہ ہی نے فرمایا ہے, کلام پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم اپنے ایمان والوں کو آزماتے ہی رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کہ ہم تم کو آزماتے ہی رہیں گے. ایک مرتبہ کی آزمائش کے بعد کام پورا نہیں ہو جائے. جیسے ایک لڑکا ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ کے جی سے اپنی شروعات کرتا ہے, کے جی سے. تو کے جی کا سال ختم ہوتا ہے تو ایگزام آتی ہے. پہلے میں جاتا ہے, سال ختم ہوا, بلکہ سال میں 3 مرتبہ ایگزام ہوتی. اور بعض جگہ تو ہر مہینے کے ٹیسٹ آتے ہیں کہ ہر مہینے ٹیسٹ آیا ہے تاکہ آگے بڑھے. وہ ہر مہینے ٹیسٹ تاکہ محنت کرے برابر اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. ہوتے ہوتے وہ 10ویں تک پہنچ گئے تو اب ایگزام ختم ہو جائے گی. بولو نا بھائی, کہ وہ تو ٹیسٹ چالو رہیں گے اس کے, تاکہ وہ اپنی محنت بڑھا دیں, اپنی محنت بڑھائے. تو ایسے اس کی ایگزام چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی, اور وہ سب کو سمجھ میں آتا ہے. اس لیے جتنے اس قسم کے اسباب ہیں اس پر لوگ اپنی جان مال خوب لگاتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے, کتنی جانیں کھپ رہی ہے. بعض بچے مر جاتے ہیں, محنت کرتے 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 دبلے ہو گئے, محنت کرتے رات بھر جاگتے ہوئے بیمار ہو گئے. ماں باپ کو رحم آتا ہے کہ بیٹا کچھ 2 گھنٹے سو جاؤ. ان کو جس چیز کو انہوں نے مقصد بنایا ہے اس مقصد کی کامیابی پر, کہ اس مقصد میں وہ کامیاب ہو جاوے, اس کے لیے وہ اپنی جان کھپا دیتے ہیں. ماں باپ کو ان پر رحم آ رہا ہے, ان کو سمجھا رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں, ذرا اس کو سمجھاؤ. 15 گھنٹے پڑھتا ہے, سوتا نہیں, کھاتا نہیں, کھیلتا نہیں, اس کو سمجھاؤ. ایسے جنہوں نے دنیا کے حصول کو اپنا مقصد بنایا, رات دن صبح شام لگے ہیں وہ, کہ انہوں نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. ایسے ہی جن لوگوں نے اللہ کو اپنا مقصود بنایا ہے, آخرت کو جنہوں نے اپنا مقصود بنایا, وہ انبیاء علیہ السلام ہیں, اور وہ انبیاء کے ماننے والے ہیں, صحابہ ہیں. اور ہر زمانے میں ایسے ایمان والے بندے رہے جنہوں نے آخرت کو اپنا مقصود بنایا, اللہ کی معرفت کو اپنا مقصود بنایا. تو پھر اس راستے میں انہوں نے مشقت اٹھائی اور وہ مشقت اٹھانے میں کامیاب ہو گئے. وہ اپنی مراد کو پا گئے, تو ان کو اللہ مل گیا, اللہ کا تعلق مل گیا, مقصد حیات ان کو حاصل ہو گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليعرفون, کہ جنات و انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. زمین پر اسی کی عبادت قائم کی جائے, پوری زمین پر ایک اللہ کی عبادت ہو, اسی کی طرف متوجہ ہوا جاوے, اسی سے مانگا جاوے. وہی دینے والا ہے, وہی حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے, وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے, وہی کامیابی اور ناکامی کا مالک ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں. سب مخلوق ہے, سب زیرو ہے. جیسے کوئی بڑی کمپنی چل رہی ہے, سب ملازم ہیں, ادھر میں سب مینیجر بھی ملازم ہیں, اس لیے وہ بھی بعض مرتبہ ہاتھ اوپر کر, بھائی میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, کہ سب ملازم ہیں.
حالانکہ مینیجر ہیں، دکھ رہا ہے کہ بہت بڑی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑی کرسی اس کے پاس ہے، بہت سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو میں بھی نہیں کر سکتا، کہ میں بھی ملازم ہوں۔ ایسے دنیا میں جو نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، چاہے ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے غلہ نکل رہا ہے، اور دنیا کے بعض لوگوں کے پاس زمین جاگیر ہے، کسی کے پاس ریاست ہے، کسی کے پاس حکومت ہے، کسی کے پاس جو ہے کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، کوئی علم ہے، لیکن یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہی تعلیم نبیوں نے دی ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سب سے ہے کہ ہم اللہ پر یقین کریں، ہاں اسی سے لینے والے بنیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اسی اللہ کے سامنے رکھنے والے بنیں، اس لیے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا وہی ہے، پورے ملک کا وہی مالک ہے، پورے ملک کا وہ مالک ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا پورا ملک ہے، پوری زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، اور وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے، زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو موت دے دی اس نے، جن کا نام تھا دنیا میں، اکھاڑے میں اترتے تھے تو ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، ایسے ہٹے کٹے پہلوان تھے، جسم کے روئے روئے میں صحت اور قوت تھی، وہ اللہ کی دی ہوئی تھی، اور اللہ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس نے، جن کا دنیا میں ڈنکا بجا ہوا تھا، لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے، لیکن ایک دن آیا کہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان کو موت کس نے دی؟ کس نے موت دی ان کو؟ ایک اللہ نے ان کو موت دے دی، اور ان کا نام ختم ہو گیا۔ جن کا نام ہی نام تھا، ہر جگہ انہی کا چرچا تھا، انہی کا شہرہ تھا، انہی کی تصویریں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کا نام تک ختم ہو گیا۔ بہت سارے بڑے بڑے ایسے لوگ آئے جن کے پیچھے لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا تھا، کروڑوں لوگ ان کی بات سنتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کو اپنا رہنما لیڈر سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر ہے، یہ ہمارے رہنما ہیں، لیکن ان کو اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس لیے کہ زندہ بھی اللہ ہی نے کیا تھا، ان کو پیدا بھی اللہ نے کیا تھا، اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے لوگوں کو کہ جن کو ماننے والے کروڑوں تھے، این من سادو وشادو وبنو ہلک الکل فلم تغن الحیل، کہاں گئے وہ بڑے بڑے قافلوں کی سیادت کرنے والے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے؟ بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی اور بڑے بڑے کارنامے کر گئے، ہلک الکل، کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی نہیں بچا یہاں۔ ولم تغن الحیل، کہ ان کے ہیلوں نے بھی ان کو کوئی کام نہیں دیا، بڑی تدبیریں کہ انہوں نے زندہ رہنے کی، بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کی، انہوں نے موسم بدلنے کے خاطر پورے دارالخلافت بدل دی، پورے دارالخلافت لے کر چلے گئے کسی اور شہر میں، ایک جگہ تھا پورے ملک کا دارالخلافت، وہاں سے لے کر وہ کہ وہاں کا موسم بڑا سازگار ہے، وہاں زیادہ زندہ رہیں گے، لیکن وہ ان کو ساری تدبیریں ان کی فیل ہو گئی۔ فلم تغن الحیل این ارباب الحجا اہل التقا، کہاں گئے بڑے بڑے عقل والے جنہوں نے بڑے کارنامے کیے ہیں دنیا میں، جو اللہ کی دی ہوئی عقل کے بل بوتے پر انہوں نے بڑی ایجادات کی، اور بڑے بڑے تقوی والے آئے دنیا میں، بڑے تقوی والے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے تقوی والے تھے، انبیاء آئے، اولیاء آئے، صحابہ آئے، سب دنیا سے چلے گئے، کہ یہاں کوئی رہنے والا نہیں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، باقی رہنے والی ایک ذات ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے،
اس لیے اسی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے مال کی طرف، اپنے ہنر کی طرف، اپنی طاقت کی طرف، یا کسی کے مال کی طرف، کسی کے ہنر کی طرف، کسی کی طاقت کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ ایک اللہ کی طرف توجہ ہو، اس کی قدرت کی طرف توجہ ہو، اس کی مدد کی طرف توجہ ہو کہ وہ بہت بڑی مدد والا ہے، اس کی مدد بہت بڑی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مدد فرمائی، نوح علیہ السلام کی بڑی مدد فرمائی اللہ نے، اور نبیوں کی مدد کی ہے اللہ نے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم ضرور بھی ضرور نبیوں کی مدد کریں گے، اور دنیا کی زندگی میں ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو جیسے نبیوں کی اللہ نے مدد کی ہے، ایسے ایمان والوں کی بھی مدد کا وعدہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی ذمہ داری پر جمے رہے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، حالات سے گھبرائے نہیں۔ قوم نے مخالفت کی ان کی، ہاں کہ قوم میں کفر ہیں، شرک ہیں، وہی بنیاد تھی اصل مخالفت کی، کہ ان کے دلوں میں کفر گھر کر گیا تھا، شرک گھر کر گیا تھا، اللہ کے غیر کی طرف ان کی توجہ تھی، وہ اس کو کرتا دھرتا سمجھتے تھے۔ یہی سب سے بڑی وجہ تھی نبیوں کے ساتھ دشمنی کرنے کی قوموں کی، کہ انبیاء علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہی کھلانے پلانے والا ہے، وہی مارنے جلانے والا ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ اور قوم کے جو لوگ تھے اس وقت، ان کے دلوں میں کوئی اور باتیں تھیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ مخالفت ہے۔ اس سے ایک طرف توحید ہے، ایک طرف شرک ہے۔ مکہ والے بھی یہی کہتے تھے، مکہ والے بھی یہی کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہم سارے معبودوں کو ملا کر ایک کر دیں، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ رہی۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اللہ کے اس امر پر جمے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، جو بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو سمجھاویں کہ اللہ ایک ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی کامیابی اور ناکامی کا مالک ہے، اسی اللہ کو پکارا جائے، مدد وہی کرے گا۔ اس لیے دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ مالک تو ایک ہی ہے، مالک ایک ہے، سب سارے اسباب جواب دے جاتے ہیں تو پھر سب ہاتھ تو وہیں اٹھاتے ہیں۔ ہاں، جب سارے اسباب جواب دے جاتے ہیں کہ پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اب مالک کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے ہم اس بات کا اقرار کریں کہ وہی مالک ہے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب مخلوق ہے۔ اس نے پیغمبروں کو بھیجا، ہاں نبیوں کو بھیجا، ان کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، ان کے درجے بنائے، ہاں نبیوں کے فضیلتیں دی اللہ نے ان کو، بعضوں کو بعض پر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبیوں کی جماعت ہے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجے، اور آپ نے ابھی آ کر وہی بات دہرائی جو اگلے نبیوں نے کی تھی۔ پیچھے جن نبیوں نے جو بات بنیادی بتائی تھی، یہ بات کہ اللہ ایک ہے، وہی کرتا دھرتا، یہ بنیادی بات، مشترک دعوت ہے سارے نبیوں کی، اور پھر اللہ کی عبادت کی دعوت ہے جو سارے نبیوں نے دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اور اس کو مقصد حیات بتایا ہے۔ عبادت مقصد حیات ہے کہ ہر آدمی ایمان اپنا بناتے ہوئے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرے۔ روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں 10 بار اس کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس ترتیب کے ساتھ اس امت پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی فرائض ہیں، ایمان کے بعد یہ 4 بنیادی فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے جو عام مسلمانوں پر ہیں،
ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر ہیں. زکوٰۃ اور حج جو ہیں وہ مال والوں پر ہیں. یہ بنیادی فرائض ہیں. کیونکہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جن کے پاس مال ہے نصاب کے بقدر، اور ایک وہ طبقہ ہے جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، یا اتنا مال کہ جس سے حج فرض ہو جائے. وہ طبقہ ہے، ایک وہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے لوگوں پر ان عبادتوں کو فرض قرار دیا اور اس کو قائم کرنے کا حکم دیا. اس کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا. آپ نے عملی طور پر نماز پڑھ کے بتائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے. آپ نے جس طرح نماز پڑھی ہے اس نماز کی کچھ مشابہت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ابھی پورے طور پر آپ کی نماز جیسی تھی ویسی ہی پڑھتے ہو ایسے بہت تھوڑے لوگ. اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق نماز، سنت کے مطابق. اور یہ چونکہ عملی چیز ہے اس لیے اس کو عملاً سیکھنا پڑتا ہے. ڈرائیونگ جو ہے نا، ڈرائیونگ وہ عملی چیز ہے. آدمی چاہے کتنی کتابیں پڑھ لے ڈرائیور نہیں بن سکتا، وہ عملی چیز ہے. ایسے نماز عملی چیز ہے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے نماز سیکھی. عبداللہ ابن زبیر نے ہے تو ابوبکر سے نماز سیکھی. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا. پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے. صحابہ نے حضور علیہ السلام سے وضو سیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر آئے اور فرمایا کہ بھائی لوٹا پانی کا لوٹا لاؤ. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو نماز پڑھ چکے ہیں، ابھی کیا وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو بولے کہ میں اس وقت وضو کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا چاہے وہ آ کر دیکھ لے کہ آپ کیسے وضو کرتے. پھر ایک اونچی جگہ پر ایک چبوترے پر بیٹھے اور پھر انہوں نے پورا وضو کر کے بتایا جو وضو ہم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے تھے. صحابہ نے سیکھا، آپ سے وضو کرنا سیکھا، نماز پڑھنا سیکھا، روزہ رکھنے کا طریقہ سیکھا، حج کرنا سیکھا. ساری چیزیں سیکھی، آپ سے لی اس کو، اور پھر ایسی نماز پڑھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس لیے تعالی کہہ رہے ہیں جو حضور کا وضو دیکھنا چاہے وہ دیکھے میں کرتا ہوں ایسے آپ وضو کرتے. جیسے آج کل دنیا کے فنون میں لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ فلاں جو فن کا ماسٹر ہے اس کی آپ کو کوئی پینٹنگ دیکھنی ہے تو میں بتاتا ہوں وہ اس طرح پینٹ کرتے ہیں. فلاں فن کا ماسٹر ہے وہ اس طرح کام کرتے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے ان سے سیکھا ہے. فلاں سرجن جو ہے سرجری کرتا ہے، میں نے ان سے سرجری سیکھی ہے. فلاں آئی سرجن جو ہے وہ آنکھ کی سرجری میں نے ان سے سیکھا ہے. اسپیشلسٹ یا اداروں سے اپنے آپ کو منسوب کرتے کہ فلاں ادارے سے ہم نے MBBS کیا ہے، یہ مشہور کالج ہے، یہ مشہور یونیورسٹی، ہم وہاں سے پڑھ کر آئے، آکسفورڈ سے آئے ہیں، ہارورڈ سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے، فلاں جگہ سے. کہ لوگ دنیا کے فن اور ہنر میں جو ہے اتنی محنت کہ 15 سال تک ایک کام کو سیکھتے ہیں. ایک فن میں اسپیشلسٹ ہونے کے لیے 5 سال تک وہ فن پڑھتا ہے. اس لیے کہ قیمت دنیا کی چیزوں کی ہے، مال کی ہے. یہ سارے چیزوں کے پیچھے مال ہے. ایک آدمی 15 سال 20 سال ایک فن میں محنت کرتا ہے، اس کے اندر اگر اس کی غرض دیکھی جائے تو پیچھے سب سے اخیر میں جو غرض نکلی وہ مال ہے، کہ مال کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. 15 سال آسان ہے، 5 سال آسان ہے، 10 سال آسان ہے، 20 سال آسان ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں دین کی قدر تھی. وہ اس کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ خدا ہمارے دنیا بھی اس سے بنائے گا. یہ پہلی بات ہے. آخرت تو بنے گی، لیکن اللہ ہماری دنیا بھی اس سے بنائے گا اعمال کے ذریعے سے. اس لیے انہوں نے اعمال کو سیکھنے کے پیچھے وقت لگایا. اعمال کو سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی نماز دیکھ کر آپ سے نماز پڑھنا سیکھا، آپ سے قرآن پڑھنا سیکھا انہوں نے. اور قرآن احکام میں اللہ پاک کی کیا منشا ہے، اللہ کی منشا کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا کہ اللہ کیا چاہتے، پوچھا آپ سے. ہاں مختلف مواقع پر کلام پاک میں کئی جگہ ملے گا وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، کہ آپ کو لوگ آ کر یہ پوچھ رہے ہیں،
آپ کو لوگ اس کے بارے میں پوچھا، آپ بتائیے ان کو کہ آ کر پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں کامیابی سمجھ رہے تھے کہ دین میں کامیابی ہے، ایمان میں کامیابی ہے، اعمال والی زندگی میں کامیابی ہے۔ علم کی روشنی میں زندگی گزرے گی تو زندگی منزل کی طرف جائے گی۔ جیسے گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے تو اس کو رات کے اندھیرے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہائی وے پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جنگل میں بھی رکاوٹ، اس کے پاس اپنی روشنی ہے۔ جہاں رکاوٹ ہوگی اس کو نظر آئے گی کہ آگے گھڑا ہے، آگے درخت ہیں، آگے سواری چل رہی ہے، اس کی اپنی ذاتی روشنی ہے۔ اس روشنی میں چلنے والی گاڑی رات کے اندھیرے میں بھی چلتی رہے گی۔ ایسے جب حضور والا مبارک علم ہوگا تو گاڑی ہر وقت چلتی رہے۔ فقر میں بھی آدمی چلے گا اس علم کی روشنی میں، اس کا علم رہبری کرے گا کہ اس فقر میں کسی کے سامنے ہاتھ لمبا نہیں کرنا ہے، اس فقر میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ علم ہے اس وقت کا کہ فقیر آدمی کیا کرے گا، کہ فقیر آدمی اپنے آپ کو ذلیل کرے گا لوگوں کے سامنے، لوگوں سے سوال کرے گا۔ آپ والا علم اس کو رہبری کرے گا کہ اس وقت نماز پڑھے اور صبر کرے، صبر و صلات کے ذریعے سے مدد آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ فقر کے اوپر اب صبر کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے کہیں، اللہ سے مانگے تو اللہ راستہ کھولے گا، ہاں وہ کشادگی کرے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ کسی کے پاس سازگار حالات ہے تو کیا کرے، وہ باغی بن جائے، بغاوت پر اتر آئے۔ اللہ نے طاقت دی ہے اس کو، جوانی دی ہے، آنکھیں خوب دیکھ رہی ہیں، ہاتھوں میں خوب طاقت ہے، پیروں میں بہت زور ہے، اور اللہ نے مال بھی دیا ہے، تو کیا مال کا نشہ چڑھائے گا؟ کہ نہیں، اس کو کہا کہ وہ اپنے مال میں اللہ کا بندہ بن کے رہے، وہ نافرمان نہ بن جائے۔ ہاں کہ مال اللہ نے دیا ہے تو وہ ہوش میں رہے، قابو میں رہے، اپنے اوپر قابو رکھیں۔ اسی کو عقل مند قرار دیا کہ جو اپنے اوپر قابو رکھیں، کہ اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، دو لوگوں میں عزت دی ہے، تو اس وقت کیا کرے، بے قابو ہو جائے؟ کہ نہیں، بے قابو نہ ہو جائے بلکہ وہ قابو میں رہے۔ اسی کو عقل مند کیا کہا کہ جو قابو میں رہے وہی عقل مند ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اور اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو عزت دی ہے، اس مال دولت عزت طاقت قوت سے ایسے کام کرے جو اس کو موت کے بعد کام لگے۔ یہ عقل مند ہے کہ ایسے کام میں آدمی لگا ہوا ہے جو موت کے بعد کام لگیں گے، اس لیے کہ وہ حیات ابدی ہے، وہاں پھر موت نہیں ہے، پھر موت کو موت ہو جائے گی۔ ہاں اب حیات ابدی ہے موت کے بعد۔ عقل مند وہی ہے جو وہاں کا ذخیرہ جمع کرے۔ ایک لڑکا یہاں سے کسی ملک میں کمانے کے لیے گیا ہے تو اس کی عقل مندی یہ نہیں کہ جتنا کما رہا ہے اتنا کھا جائے وہاں، کہ مہینے میں 5,000 ریال کما رہا ہے، 5,000 ریال پورا کر دیتا ہے، کہ بہت اچھا فلیٹ لے لیا وہاں پر، ایک بہترین سواری لے لی ہے اس نے، اور کھانا ہوٹل سے آ رہا ہے، اور ہر مہینے 5,000 ریال پورے کر دیتے۔ وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ لوگ وہاں جا کر عقل مند اسے کہیں گے جو چھوٹے سے کمرے میں ایک بیڈ پر گزارا کر لے، خود کھانا پکا لے اور کرائے کی سواری پر اپنا کام چلا لے، کم خرچے میں کام نکل جاوے، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ بچا کر اپنے وطن میں بھیجیں تاکہ وطن میں گھر بناوے، وطن میں زمین خریدیں، وطن میں بیوی بچے ہیں، ان کی ضرورتیں اس سے پوری ہوئی، عقل مند کہلاتا ہے۔ ایسے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں آدمی ایسے کام کریں جو ہمیشہ کی جو زندگی آخرت کی ہے اس زندگی میں آدمی کو کام آوے۔ اب یہاں کیا کریں کہ یہاں بقدر ضرورت کھانا کھا لے، بقدر ضرورت کپڑا پہن لے، بقدر ضرورت مکان کا انتظام کر لے، زیادہ خرچہ اس پر نہ کریں، زیادہ خرچہ اس جسم پر نہ کریں، اس کو بقدر ضرورت دے دیں کہ زندہ سلامت رہ سکیں، طاقت اور قوت برقرار رہیں، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کر سکیں، اتنا خرچ کریں اس لیے کہ یہ جسم جو ہے وہ تو کرائے کا گھر ہے، یہ کرائے کا گھر ہے، اس میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ یہ روح جو ہے ہماری روح وہ اندر کرایہ دار ہے، کرائے پر آئی ہے یہاں۔ کوئی 40 سال کسی کی روح رہے گی اندر، کسی کی 50 سال رہے گی، کسی کی 60 سال رہے گی، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال۔ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ گھر خالی کر کے روح چلی جائے گی،
یہ تو دنیا میں بنا ہے گھر، اور روح وہاں سے آئی ہے، اور 40 50 60 70 سال کے بعد یہ گھر خالی کرنا ہے. چاہے کوئی کتنا بھی کہے، اس کی کتنی حفاظت کریں، اس کے اوپر کتنا خرچہ کر لے، لیکن یہ جسم اس کا نہیں ہے، یہ تو خالی کر کے چلی جائے گی یہاں سے. تو کرائے کے گھر پر آدمی خرچہ کرتا ہے زیادہ؟ بولو نا بھائی. کرائے کا گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا تو آدمی نیا دروازہ لگوائے گا، اس کو ریپیئر کر دے گا. کرائے کے گھر کا فرش ٹوٹ گیا تو آدمی پتھر لگوائے گا وہاں. بولو نا بھائی، کیا کرے گا وہ؟ کہ جتنا ٹوٹا ہے اس کو ریپیئر کر دے گا، کہ استعمال بھی کرنا ہے اور ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو آدمی ریپیئر کر لے گا، کہ اس پر زیادہ خرچہ. اور اگر کوئی خرچہ کر رہا ہے کہ معمولی دروازہ ٹوٹا تھا اور نیا لکڑے کا بہترین دروازہ لگوایا اس نے، معمولی سا فرش ٹوٹا تھا اور بہترین پتھر ڈلوا رہا ہے وہاں، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بولو نا بھائی. عقل مند کہیں گے تو بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، اپنے رہنے کے گھر میں بہت خرچہ کر رہا ہے. بلکہ سب اس کو کہیں گے کہ حماقت. کل کو مالک آ کر کہے گا بھائی اگلے مہینے سے خالی کر دو، کیا کرے گا وہ؟ کل کو آ کر کہے گا کہ بھائی 2 مہینے کے بعد خالی کر دو. ایسے ہی یہ جسم ہے، اس لیے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، لیکن بقدر ضرورت بوقت ضرورت. یہ عقل مندی ہے. اب جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ آگے کے لیے جمع کرنا ہے، آگے کے لیے. عمل لما بعد الموت، کہ اس جسم کو بھی اتنا استعمال کر لینا، اتنا جیسے وہ گنا والا گنے کے ڈنڈے کو استعمال کر لیتا ہے پورا، تو اس کا پورا رس نکال لیتا ہے، پورا رس نکال لیتا ہے، اس میں سے ذرا برابر ضائع نہیں ہونے دیتا. ایسے ہمارا جو وقت ہے، زندگی کا جو وقت ہمارے پاس ہے، اور جسم میں جو طاقت ہے، وہ طاقت کو آخرت کے کاموں کے لیے اتنا استعمال کرنا، اتنا استعمال کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہ ہو جائے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے. اور ہماری طاقت کا، ہماری جو طاقت ہے اس کا کوئی حصہ بھی ضائع نہ ہو جائے، کہ کسی لایانی میں وہ استعمال ہو جائے. عقل مند وہ ہے. عمل لما بعد الموت، کہ ماں بعد موت کے لیے آدمی کام کرے. وہ اسی وقت کر سکیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہو. انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی، کہ انہوں نے کیسی نماز پڑھی ہے، فرائض بھی پڑھے، پھر سنتیں پڑھی، نفلیں پڑھی، فرض روزے رکھے، نفل روزے رکھے، اور جو فرض ان کے اوپر تھا زکوٰۃ کا جو مقدار وہ بھی ادا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل بھی. دین کے جس لائن کے جو تقاضے آتے تھے ان تقاضوں پر انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال دونوں کو لگایا. جو لوگوں کے حقوق تھے تو اس میں لوگوں تک پہنچایا، غریبوں کا حق غریبوں کو دیا، یتیموں کا حق یتیموں کو دیا، مسکینوں کا حق مسکینوں کو دیا، محتاجوں کا حق محتاجوں کو دیا، مسافروں کا حق مسافروں کو دیا، غلاموں کا حق تھا وہ غلاموں کو دیا، عورتوں کا جو حق تھا وہ عورتوں کو دیا، بچوں کا جو حق تھا وہ بچوں کو دیا، اور اللہ رسول کا جو حق تھا وہ اللہ رسول کو دیا. یہ حضور علیہ السلام والے مبارک علم سے پتہ چلے گا، صحابہ والے مبارک علم سے پتہ چلے گا. اس لیے یہ علم سب کے لیے ضروری ہے، غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، سب کے لیے یہ علم پہلے ضروری. کمانے سے پہلے کمانے کا علم ہے کہ کما کے کیا کرنا ہے اور کیسے کمانا ہے. کمانے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے. نکاح سے پہلے نکاح کا علم ضروری ہے کہ کیسی لڑکی سے نکاح کرنا. یہ علم ہے. آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ کیسی لڑکی سے شادی کی جائے گی. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دیندار عورت سے شادی کریں. یہ اس کا علم ہے نکاح سے پہلے. کہ آدمی لڑکی تلاش کر رہا ہے تو وہ دیندار لڑکی تلاش کرے گا. اس کا علم بتایا ہے کہ اس طرح سے آدمی اپنا نکاح کرے گا، ایسی عورت سے کرے گا. اور پھر اب نکاح کے بعد کی زندگی ہے تو اس کا علم بتایا کہ اب کیا حق ہے. جس عورت کو بیوی بنا کر لائے ہیں اس کا کیا حق ہے. اس عورت سے جو بچے ہوں گے ان بچوں کا کیا حق ہے، وہ حق بتایا ہے. ایسے زندگی کے جتنے شعبے ہیں. تجارت آدمی کر رہا ہے
تو تجارت سے پہلے تجارت کا علم ہے کہ کون سا کام آدمی کر سکتا ہے. دنیا میں تو حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال راہیں بتائی. حلال راہیں بتا کر الحلال بین والحرام بین، کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے. ان چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. وہ آپ والے علم سے پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں. وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ چیزیں کہ حلال ہے حرام ہے پتہ نہیں، مشتبہات ہیں. اس کا علم دیا ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ اس سے بچ جائے گا، اور اگر علم نہیں ہے تو آدمی حلال کو حرام بنا دے گا، حرام کو حلال بنا دے گا، مشتبہ میں پڑ جائے گا. اور آدمی باوجود اپنی محنت، اپنی طاقت، اپنا مال لگانے کے بھی نتیجے میں جو ہے وہ نتیجے میں آدمی غلط چیز لے کر آئے گا. حالانکہ اس نے طاقت بھی لگائی ہے، مال بھی لگایا ہے، صلاحیت بھی لگائی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کہ جہالت کے ایک آدمی نے جہالت کے ساتھ علاج کیا تو اس کا جان بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، لیکن کوئی غلط گولی کھا لی ہے جہالت میں تو ریئیکشن ہوگا، یہ ریئیکشن ہو گیا. تو اب وہ بیماری جو تھی اس سے زیادہ بیماری ہو گئی. ایسے اس وقت ہیں لوگوں کو حلال حرام کا علم نہیں، آدمی جہالت سے اپنا مال لگاتے ہیں، تو جہالت سے آدمی ایسا کام کر گزرتا ہے جو کام حضور علیہ السلام کے مبارک دین میں جائز نہیں، تو اس کا جو مال ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. برکت تو کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے سود میں ہلاکت رکھی ہے. ہاں، اللہ پاک نے سود میں، حالانکہ اس میں بھی ٹرن اوور ہے، آدمی نے پیسہ لگایا ہے، پیسہ دیا ہے، پھر پیسہ آیا ہے، لیکن وہ شکل ہمارے دین میں جائز نہیں ہوتی. ہاں، لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ بھئی کاروبار میں بھی تو سود جیسا ہی ہے، اس میں بھی ٹرن اوور ہوتا ہے، کہ اس میں بھی تو ٹرن اوور ہو رہا ہے، کاروبار میں بھی ٹرن اوور ہو رہا ہے پیسوں کا. تو اللہ پاک نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع یعنی تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا. اب اس کی شکلیں ہیں، تو وہ اہل علم سے پوچھنی پڑے گی تجارت سے پہلے. تجارت سے پہلے اگر آدمی اہل علم سے رابطہ کرتا ہے اور ان سے پوچھ کر آدمی اپنا کام کرتا ہے، تو پھر اس میں چونکہ اللہ کے دین کے مطابق، حضور کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا. احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تجارت میں برکت ہے اگر سچائی کے ساتھ ہو، امانت داری کے ساتھ. جھوٹ کے ساتھ ہے تو برکت نہیں ہے، بلکہ جھوٹ ایک سبب ہے ہلاکت کا. الکذب یہلک، کہ جھوٹ آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. جیسے سود میں بربادی ہے ایسے جھوٹ میں بھی بربادی. اس لیے تاجر کے اوصاف بتائے کہ تاجر کیسا ہوگا، کہ مسلمان تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں کہ وہ ایماندار ہے، امانت دار ہیں، سچا ہے، یہ تاجر ہے. یہ تاجر کی صفتیں ہیں. اس لیے ایسے تاجر دنیا میں برکت حاصل کریں گے، ان کی تجارتوں میں خدا برکت دے گا کہ سچ بولتے ہیں، ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، جو اللہ نے مال دیا اس مال کا حق ادا کرتے. وہ سب اپنا نہیں سمجھتے، عام آدمی سب اپنا سمجھتے ہیں کہ سب ہمارا، جو کمایا سب اپنا ہے، بس خالی حکومت زبردستی جو ٹیکس دے وہ دے دیں گے. حکومت زبردستی کا ٹیکس لگا دے، بھائی آپ 18% دو، تو وہاں دے دیں گے کہ زبردستی لیا جا رہا ہے، کیونکہ بخل ہے، اندر بخل ہے، زبردستی لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بخل کو توڑنے کے لیے ہر صاحب مال پر کم از کم 2.5% زکوٰۃ رکھی، کہ یہ 2.5% زکوٰۃ. اس سے اوپر آدمی جتنا زیادہ زائد دینا چاہے وہ خرچ کرے اپنے مال میں سے، ورنہ 2.5%، ایک نمبر کا جو بخیل ہے اس کو 2.5% دینا ہے. 2.5% یہ زکوٰۃ، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کی جاوے. غریبوں پر جو اس کے مستحق ہے ان کو دیا جائے. سب کے سب کمایا ہوا ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے.
اور اس میں اب اللہ کا حکم ہے کہ اب اللہ کا حکم اس میں یہ ہے کہ اس میں سے 2.5% مال غریبوں کو، ایسے غریبوں کو جو صاحب نصاب نہیں ہے، ان کی تحقیق کر کے ان کی حاجتوں میں ان کو استعمال کیا جاوے، ان کو دیا جاوے، یہ حق ہے۔ پھر اس کے اوپر مزید کچھ حقوق ہیں مال کے، آدمی اپنے اوپر خرچ کرے گا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اپنے قریبی رشتہ دار والدین پر خرچ کرے گا، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرے گا، ایسے جیسا پھر اللہ اس کو موقع دے اپنی آخرت بنانے کے خاطر وہ جتنا خرچ کرنا چاہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب کچھ لگایا، آپ کے پاس جو آیا جتنا آیا آپ اس کو اللہ کے نام پر لگاتے رہے، جس وقت جو تقاضے رہے، اور اپنی حاجتوں میں سب سے کم استعمال کیا۔ اپنی حاجتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لیکن آپ نے کبھی 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، 2 وقت کھانا کبھی نہیں کھایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دودھ پیتے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، اگر گوشت کھا لیا ہو تو پھر دودھ نہیں پیتے تھے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ اپنے اوپر اتنا لگایا، آپ کے کپڑے سادہ تھے، کبھی کبھار ایسے مواقع آئے کہ جس میں آپ کے جسم اطہر پر قیمتی جوڑا نظر آیا، ورنہ عموماً زیادہ تر جو آپ کے استعمال کے کپڑے رہے وہ سادہ رہے، سادہ لباس پہنا، آپ سادہ سواریاں استعمال کی، ہر قسم کی سواری آپ نے استعمال کی، کبھی خچر پر بھی سوار ہو گئے، حالانکہ خچر اس زمانے میں بالکل گھٹیا سواری شمار ہوتی، بالکل گھٹیا سوار، کبھی اس پر سوار ہے، کبھی پیدل چلے آپ، کبھی وہ نوبت تھی سفر میں کہ اتنی سواریاں نہیں تھی کہ سب لوگ سوار ہو سکے، تو باری باری سوار ہوتے تھے، باری باری۔ تو ایک صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باری لگی اونٹ پر سوار ہونے، تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار رہیں، میں نکیل پکڑا رہوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بھائی، جب آپ کی باری آئے گی آپ بیٹھیں گے، جب میری باری آئے گی تو میں پیدل چلوں گا۔ وہ صحابی نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، آپ بیٹھے رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اگر تم اس وجہ سے میرا اکرام کرتے ہو کہ تم طاقتور ہو تو میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ کو تو اللہ نے 40 مردوں کی طاقت دی تھی، کہ بھائی کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے اس کی خدمت کرتے ہیں کہ کمزور آدمی، تو آپ فرمانے کہ اگر آپ اس وجہ سے میری خدمت کرنا چاہ رہے ہو میں تو ان سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اگر آپ ثواب کی وجہ سے کرنا چاہتے ہو کہ آپ کو ثواب ملے تو ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے، جتنی تم کو ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ تو کبھی نوبت ایسی آ گئی، آپ نے اپنی زندگی کو سادہ رکھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، لیکن آپ نے اپنے کوئی حیثیت نہیں بنانے کی کوشش، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا، امام الانبیاء بنایا، آپ کو معراج کروائی، آپ فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن ولد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہاں تو کمال آدمی کی عبادت ہے، آدمی کا تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آدمی کا تقوی آدمی کا کمال ہے، آدمی کی عبادت آدمی کا کمال ہے، آدمی کا اللہ کے ساتھ کا تعلق یہ کمال کی چیز ہے، ورنہ یہ سارا کمال جو ہے وہ ایک دن زوال ہو جاتا ہے اس کا، جیسے آنکھیں بند ہوئی سارا مال ختم، مال و متاع اور سارے اسباب وسائل آدمی سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا آدمی فخر کرے اور اس پر کیا آدمی زندگی لگا دے، بلکہ یہ اسباب اور جتنی ضروریات ہیں بقدر ضرورت، جیسے آپ علیہ السلام نے ضرورت کے بقدر استعمال کیا اور باقی جو کچھ تھا اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائی، یہی سبق صحابہ کو سکھایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل آپ کے نقش قدم پر ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر فرمایا کہ میرے آگے 2 چلے گئے ہیں، حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر، اگر میں ان کے قدم بقدم چلوں گا تو آگے جا کر ان سے جا ملوں گا، اور اگر میں ذرا برابر آگے پیچھے ہوا تو پھر میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ان کی کوشش یہ تھی
کہ ان کے پیچھے پیچھے جاوے، اتباع کریں، ان کا اتباع کریں. اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا اتباع کریں، اپنے باپ دادا کا نہیں. یہ بول جاہلوں کا ہے. یہ جو بولتے ہیں بھائی ہمارے دادا بھی ایسے ہی رہتے تھے اور ہمارے نانا بھی ایسے رہتے تھے اور ہمارے خاندان میں ایسا ہی اصول چل رہا ہے شادی کرنے کا، یہ ہمارا قومی طریقہ ہے. یہ جاہلیت کے بول ہیں، یہ جاہلیت کے بول ہیں. جاہلیت میں لوگ کہ انا وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، ہم یہی کریں گے. یہ جاہلیت ہے. اور ایمان والے اور علم والوں کا بول ہے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، کہ ہم نے سنا ہے ہم اطاعت کریں گے. ہم نے اللہ کی بات سنی ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے. ہم نے اللہ کا یہ حکم سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. ہم نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. یہ ہم نے سنا ہے. اب خالی سنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو سنا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. یہ ایمان والوں کا شیوا ہے. اس لیے وہ حضور کا علم حاصل کرتے ہیں. اس علم کی تلاش میں زندگیاں کھپائی علماء نے، زندگیاں لگائی انہوں نے اس علم کی تلاش میں اور اس پر عمل کرنے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی. سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی، کیونکہ صرف وہ معلومات کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ عمل کے لیے ہے. علم کا موضوع یہی کہ اب علم سیکھا ہے اسی علم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. نماز کا علم سیکھا، اب اس علم کی روشنی میں نماز ہوگی. تجارت کا علم سیکھا ہے، اس کی روشنی میں تجارت ہوگی. شادی بیاہ کا علم سیکھا ہے، اب اسی کی روشنی میں ہوگی. ٹھیک ہے، جس وقت ہم نے شادی کی ہمارے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی، اس وجہ سے حضور کے طریقے کے خلاف قوم اور سماج کے رواج کے مطابق ہم نے شادی کی تھی. لیکن اب بچوں کی شادی کی باری آئی، ہم کو علم آیا ہے، تو اب ہم وہی بھول دوبارہ نہیں کریں گے. اب یہ نکاح جاہلیت والا نہیں ہوگا، اب یہ نکاح اسلام والا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے زندگی گزاری تھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے، جب حضور والا علم نہیں تھا، آپ والا طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا، اس کی معلومات ہمیں نہیں تھی، وہ سمجھ نہیں تھی. اس وجہ سے ہم نے آبا و اجداد کے طریقے پر یا قوم و سماج کے رسم و رواج کے طریقے پر ہم نے زندگی گزاری تھی. اب علم آیا ہے، اب اتنی سمجھ پیدا ہوئی ہے. اب سمجھ پیدا ہونے کے بعد اب جاہلیت پر اڑا نہیں جاتا کہ اب وہی جاہلیت کو پھر دوبارہ دہرائیں گے زندگی. اب ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، 2 سال پہلے 5 سال پہلے جب علم نہیں تھا تو ہم نے تجارت میں کسی کو دھوکہ دے دیا تھا، کسی سے خیانت کر لی تھی، کہیں سودی کام کر لیا تھا. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ حضور والا مبارک طریقہ کون سا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. تو اب حکم معلوم ہو جانے کے بعد ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے گا. اب بغاوت نہیں ہوگی. ایمان کا تقاضا اطاعت، کہ اب اطاعت کریں گے تجارت میں بھی، زراعت میں بھی اور معاشرت میں بھی، کہ اب اطاعت کے ساتھ معاشرت ہوگی. پہلے پتہ نہیں تھا کہ نظر جھکانے کا حکم ہے، بہت نظر ادھر ادھر دوڑائی ہے، غلط سلط دیکھا ہے. لیکن اب پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے وہاں سے اپنے بندوں کو نظر جھکانے کا حکم ہے، تب ہم اپنی نظر جھکا کر چلیں گے. کیا یہ علم کا تقاضا ہے؟ اور وہی ذکر ہے کہ آدمی بازار میں نظر جھکا کے چل رہا ہے، یہ ذاکر ہے کہ نظر اس کے قابو میں ہے. آدمی دکان پر ایمانداری امانتداری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ ذکر کرنے والا ہے، حکم پر عمل کرنے والا ہے. آدمی نماز کے وقت میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ ذکر کرنے والا ہے. جس وقت کا جو امر ہے اس امر میں لگا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اپنے مرضی کے تابع نہیں ہے، اپنے ماحول کے تابع نہیں ہے. یہ بڑی صفت ہوتی ہے ایمان والے کی کہ وہ ماحول کے تابع نہیں ہوتا، وہ حکم کے تابع ہوتا ہے. کہ حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم بازار میں حکم نظر جھکانے کا ہے، تو آدمی نظر جھکا کے چلے گا. تجارت میں سچائی امانتداری کا حکم ہے، تو سچائی امانتداری کے ساتھ آدمی. اذان ہو گئی، اب نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو آدمی سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف آ جائے گا. مال آدمی کے پاس ہے، اس مال میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، تو آدمی کا بخل مانے نہیں ہوگا
بلکہ آدمی حکم سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرے گا، بلکہ زکوٰۃ سے بھی زائد اپنی آخرت بنانے کے خاطر اپنا مال دنیا میں اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے بتائے ہوئے جو مصارف ہیں ان مصارف پر آدمی استعمال کرے گا کہ اس سے میری آخرت بن جائے گی۔ یہ علم کا تقاضا ہے، اس لیے ہر مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے کہ وہ جہاں عبادت سیکھیں، اعمال سیکھیں، وہیں اپنی زندگی کی پوری زندگی کا علم لیں اور اس علم کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ یہی حقیقی علم ہے، یہ اصل علم ہے جو علم دنیا میں کامیاب کروا دے گا۔ اس علم کی روشنی میں زندگی ہوگی تو حقیقی عزت ملے گی دنیا میں، بغیر عہدے کے عزت ملے گی، بغیر کوئی سند اور سرٹیفکیٹ کے عزت مل جائے گی کہ سچا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، دیانت دار آدمی ہے، لوگوں کا خیر خواہ ہے۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا چاہیے؟ اصل سرٹیفکیٹ تو یہ ہوتا ہے بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، ایم ڈی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن اس کے پیشنٹ مطمئن نہیں ہے اس سے۔ پیشنٹ باہر نکل کے بعد کیا جس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، سرٹیفکیٹ بہت بڑا ہے لیکن پیشنٹ باہر نکل کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، ایک بار جو آتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، تو یہ کامیاب آدمی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی بڑا سرٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن جو پیشنٹ باہر نکلتا ہے کہتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا علاج کرتا ہے، ہاں کہ اس کو عزت بھی ملے گی اور اس کو اس کے فن کا فائدہ بھی ہوگا۔ ایسے ہی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ایماندار آدمی ہے، دیانت دار آدمی ہے، سچا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، خیر خواہ آدمی ہے لوگوں کا، یہ صفتیں ہیں۔ اس محنت کا مقصود یہی ہے کہ ان صفتوں سے متصف ہوں، ایمان سے، عبادت والی صفت سے، تقوی والی صفت سے، زہد والی صفت سے، خدمت والی صفت سے، اخلاص والی صفت سے، کہ لوگ یہ کہے کہ نہیں اللہ والا آدمی ہے، اللہ کے لیے کرنا، اس کی کوئی غرض نہیں ہے، یہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی غرض نہیں، ہر حال میں کرتا ہے، یہ اللہ والا آدمی کہ یہ اخلاص والی صفت ہے۔ ان صفتوں کا حصول ہے اس محنت، یہ محنت ان چیزوں پر ہے کہ یہ صفتیں حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی جو ہے ایمان کے کمال پر پہنچے، ہر آدمی عبادت میں کمال پر پہنچ جاوے، ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم لے اور اپنا علم لے کر اپنے علم پر آدمی عمل کرنے والا بنے اور یقین کے ساتھ عمل کرنے والا بنے کہ اللہ نے جو علم آسمان سے اتارا ہے اس علم میں ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولاد کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اسی میں۔ اس لیے پہلے آدمی کی کوشش یہ ہوگی پھر کہ آدمی خود بھی یہ صفتیں حاصل کرے گا۔ گھر میں بیوی ہے تو بیوی پر اس کی کوشش کرے گا کہ میری بیوی کو بھی ایمان مل جائے، اس کو بھی عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے، اس کے پاس بھی صحیح علم آ جائے۔ جیسے آدمی خود کھاتا ہے بیوی کو کھلاتا ہے، خود اناج کھاتا ہے اناج کھلاتا ہے، پھل کھاتا ہے پھل کھلاتا ہے، ڈرائی فروٹ کھاتا ہے تو ڈرائی فروٹ بھی کھلاتا ہے، بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو کھلاتا ہے آدمی۔ یہ اصل چیز ہے کہ آدمی خود بنتا ہوا اپنے بیوی بچوں کو بنانے میں لگے کہ ان کو بھی ایمان ملے، ان کو بھی عبادت کا ذوق ملے، ان کو بھی نفع والا علم ملے، ان کو بھی اللہ کا دھیان ملے، ان کے بھی اخلاق اچھے ہو جاوے۔ یہ ایک کوشش اور محنت ہے، ایک جہد ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں اس محنت سے اس محنت تک پہنچنا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے، خالی نظریہ نہیں ہے۔ تبلیغ جو ہے خالی نظریہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک جہد اور ایک محنت ہے جو ہر فرد امت سب سے پہلے اپنے اوپر کرے۔ ہر آدمی خود اپنے اوپر محنت کرے اور اپنے اوپر محنت کرتا ہوا اپنے بیوی بچوں پر کریں، وہ دوسرا فریضہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علموہم الدین، یعنی ان کو دین سکھاؤ۔ یہ پہلی محنت اپنے اوپر ہے۔ جیسے آدمی خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا ہے، پھر جیسے جیسے آدمی کی استعداد ہے آدمی ماں باپ کو بھی کھلاتا ہے، پڑوسیوں کو کھلاتا ہے، اور بعضوں کو اللہ نے اور زیادہ ہو کہ پورے شہر والوں کو کھلاتا ہے، اوروں پر خرچ کرتا ہے۔ ایسے ایک جد و جہد، ایک محنت ہے جو اپنے اوپر کرنی ہے سب سے پہلے، کہ خود اپنی ذات سے ہمیں اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرتے ہوئے،
اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہوئے، اس کی عبادت کا ذوق پیدا کرتے ہوئے، نفع والا علم حاصل کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کا اور آپ کی مبارک زندگی کا اتباع کرتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرتے ہوئے ایک اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اور کوئی جذبہ نہیں اندر، نہ ملک بنانا ہے، نہ مال بنانا ہے، نہ حکومت حاصل کرنی ہے، کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں دنیا میں، نہ ملک چاہتے ہیں نہ مال چاہتے ہیں۔ ملک والوں کو ملک مبارک ہو، یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک اللہ کے حکم پر چلاوے، حضور کے طریقے پر چلاوے۔ مال والوں کو مال مبارک ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ اس مال میں اللہ رسول کا حق ادا کر دیں، کہ جو حق اللہ نے بتایا ہے وہ ادا کر۔ تو ہم ان کو بھی سمجھائیں گے، پھر مال والوں کو، ملک والوں کو، زمین والوں کو، جاگیر والوں کو، جن کے پاس اللہ کا جو دیا ہوا ہے ہم اس کے طالب نہیں ہیں، اس لیے کہ مومن دنیا کا طالب نہیں ہوتا، مومن آخرت کا طالب۔ ہاں، جو مقدر کی خدا دے گا اس میں اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ کسی کو اللہ زمین دے گا، وہ زمین میں اللہ کا حکم پورا کرے۔ کسی کو ملک دیا ہے تو ملک میں حکم اللہ کا حکم پورا کرے، اس لیے کہ یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے، حکم پورا کرنے کے لیے دیا گیا۔ ہم اس کے طالب نہیں ہیں، ہم تو ہدایت کے طالب ہیں، مغفرت کے طالب ہیں، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ ہمیں ہدایت دے دے، اور دنیا میں جو ہماری ضروریات ہیں اس میں آسانی سے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے ہم طالب ہیں۔ دعا مانگیں گے اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں بہتر دنیا دے، اور آخرت کے لیے بھی بہتری مانگیں گے، وفی الآخرۃ حسنہ، کہ آخرت بھی ہماری اچھی کر دے۔ اور جو روزی ہے اللہ سے ضرور مانگیں گے تاکہ گزارا آسان ہو جاوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قناعت والی روزی مانگی، قناعت والی روزی اور برکت والی روزی مانگی، کہ اللہ جو روزی تو نے میری مقدر میں لکھی ہے اس میں قناعت دے دے اور برکت دے دے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، یا اللہ تو نے جو لکھا ہے اس پر قناعت دے دے اور اسی میں برکت دے دے۔ اللہ سے برکت کا سوال کریں گے کہ اللہ برکت دے دے، برکت ہو گئی سارے کام آسان، اور برکت نہیں ہے تو پوری دنیا ملنے کے بعد بھی کچھ کام نہیں ہو۔ اس وقت بے برکتی ہے اعمال کے چھوٹنے کی وجہ سے، اعمال چھوٹنے کی وجہ سے بے برکتی ہے، زندگی میں، مال میں، اولاد میں بے برکتی ہے، اس لیے اللہ پاک سے برکت کا سوال کریں گے۔ باقی ہم جو ہیں ان چیزوں کے اور اسباب کے دنیا کے ہم طالب نہیں ہیں، ہم آخرت کے طالب ہیں، ہم آخرت کے بندے ہیں، ہم آخرت کے طالب ہیں۔ اس لیے اپنی جان، اپنا مال اس پر خرچ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر محنت کر لیں اور اپنے آپ کو باکمال بنا دیں۔ جیسے ہر آدمی اپنے آپ کو مال والا بنانا چاہتا ہے، عہدے والا بنانا چاہتا ہے، ڈگری والا بنانا چاہتا ہے، اور زمیندار بنانا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے مطالبہ اس کا ہے کہ ہر آدمی ایمان والا بن جاوے، ہر آدمی اچھے عمل والا بن جاوے، ہر آدمی آخرت والا بن جاوے۔ اور پھر ہماری کوشش اپنے گھر پر ہے کہ ہمارے گھر کے ماحول میں ہماری بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے والدین ہیں، پھر ہمارا محلہ ہے، کہ ہمارے قرب و جوار میں رہنے والا ایک ایک انسان اللہ کا نام لینے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہو۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچانے کے لیے ہمارا جتنا حصہ ہو جائے گا، جتنا ہمارے جان مال لگ جائے، وہ ہماری سعادت، یہ ہمارے لیے سعادت۔ جیسے دنیاوی حاجتوں میں لوگوں کو کام آنے والا جتنا زیادہ لوگوں کو کام آتا ہے، لوگ اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بیماروں کا علاج کرتا ہے، اس کے دواخانے میں ہر مہینے 500 بیماروں کا علاج ہوتا ہے، آدمی خود بھی خوش ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی خدمت کرتا ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے جو روزانہ 100 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ ایسا آدمی ہے جس نے 50 آدمیوں کو ڈاکٹر بنا دیا، خود بھی آدمی خوش ہوتا ہے، دوسرے بھی اس کے کام کو سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے ذمے جو ایک بڑی ذمہ داری ہے وہ کہ ہم دنیا میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں، ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کے سنورنے کا ذریعہ بن جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ علی، اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا
تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے افضل ہے. سرخ اونٹوں کا ریوڑ جو ہے وہ بہت قیمتی سرمایہ تھا ان کا اس زمانے کا. تو اس سے بھی افضل یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو ایک آدمی ہدایت پر آ جائے. ہاں یہ بہت بڑی خیر ہے, بہت بڑی نیکی. پھر ہماری جد و جہد ہوگی, اپنے آپ پر محنت کرتے خود بنتے ہوئے دوسروں کو سمجھائیں گے, ایمان والی عمل والی زندگی سمجھائیں گے, آخرت سمجھائیں گے جو حق ہے, جس کو اس وقت ہم بھولے ہوئے. آخرت حق ہے, جہاں زیادہ رہنا ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک مسافر, ایک کرایہ دار ہے ہماری روح یہاں پر 40, 50, 60, 70 سال اس جسم میں رہ کر جب روح قبض ہو جاتی ہے, اب آدمی میت ہو گیا, روح چلی گئی, اب یہ میت ہے. اب وہ روح گئی ہے, وہ زندگی ہے آخرت کی جو ابدی زندگی, جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ تو ایک عارضی زندگی تھی, اس جسم کو چھوڑ کر وہ روح اب آگے بڑھ گئی ہے. تو وہ آخرت حق ہے, قبر حق ہے, آخرت میں حساب حق ہے. اللہ پاک قیامت کے میدان میں انصاف کا ترازو قائم کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن, اور اس میں سارے بندوں سے اللہ حساب لے گا, سب سے حساب لے گا. سب سے پہلے ایمان و کفر کے بارے میں سوال ہوگا وہاں. یہ مومنین کو ایک طرف کیا جائے گا اور غیر مومنین کو ایک طرف کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اب آپسی حقوق کے معاملے میں وہاں ترازو قائم ہوگی, سوال جواب ہوگا. وہ آخرت ہے. پھر آگے اگر نتائج ہے اس کے, جنت ہے جہنم ہے, جنت ہے یا جہنم ہے. اگر اعمال اچھے ہیں آدمی جنت میں جائے گا, اعمال برے کیے ہیں تو پھر آدمی کفر کی وجہ سے اور بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اس لیے ہمارے ذمے اس آخرت کو یاد کریں, اس آخرت کی بات کریں, بیوی سے, بچوں سے, بھائی بہنوں سے, لوگوں سے بھی بات کریں کہ موت حق ہے. نبیوں نے یہ بات کی کہ بھائی موت حق ہے. حضور علیہ السلام نے اسی کی بات رکھی پہلے دن کہ بھائی میں تم کو ڈراتا ہوں, انجام کار سے آگاہ کر رہا ہوں. ماں بعد موت ایک زندگی ہے, اس زندگی میں اللہ پاک حساب لے گا. تو یہ جو ہماری چلت پھرت اور نقل و حرکت ہے وہ اس کے لیے کہ خود سمجھتے ہوئے, سنبھلتے ہوئے, دین سیکھتے ہوئے, عمل کرتے ہوئے, اللہ رسول کا اتباع کرتے ہوئے ہم دوسروں سے بھی اس کی بات کریں گے. لیکن جو سمجھے گا وہ سمجھائے گا, سمجھے گا وہ سمجھائے گا, ورنہ چلہ پورا کر کے بھی کہے گا امیر صاحب دیکھو میں اعلان نہیں کر سکتا ہوں, آپ کسی اور سے کروا لو. کیا آدمی ابھی سمجھا ہی نہیں ہے, 4 مہینے پورے ہو گئے کہ امیر صاحب میں بات نہیں کر سکتا, کسی اور ساتھی کو متکلم بنا دو. کیا آدمی سمجھا ہی نہیں مقصد کیا تھا نکلنے کا؟ نکلنے کا مقصد صرف کلمہ نماز نہیں ہے, وہ ہماری ابتدا اور شروعات ہے, ابتدا اور بنیاد ہے کہ کلمہ نماز سے ہم ابتدا کریں گے. پہلے کلمہ صحیح کریں گے, پھر نماز صحیح کریں گے, اور پھر پورے دین پر چلنے کی اپنی ذات سے مشق شروع کر دیں گے. اور پھر یہ جو ہم سمجھے ہیں وہ ایک ایک فرد امت کو سمجھانا ہے کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے, یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. اور دنیا میں رہنے کے یہ مقاصد ہیں کہ ہر آدمی اللہ کا نام لے, اور آدمی اللہ پر یقین کریں, ہر آدمی اللہ کی عبادت کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اتباع کریں, آپ کے لائے ہوئے علم کی روشنی میں اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں رہیں, اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں. مخلوق اللہ کی عیال ہے, اور جو کچھ دنیا میں کرے اللہ کے لیے کریں, اس کے علاوہ دوسری کوئی غرض نہ ہو. سارے فاسد اغراض ہیں, سارے فاسد غرضیں ہیں. ایک اللہ کے لیے جو عمل ہوگا وہی آدمی کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام دے گا. یہ بات آدمی خود سمجھتا ہوا اب دوسروں کو سمجھانے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لگا, اپنی جان سے, کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے, کہ کسی سے چائے کا بھی سوال نہیں ہے, پانی کا بھی سوال. اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وہ ہم خرچ کریں گے, اور اپنی جان لگا کر ہم پھریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قیمتی ہماری جان نہیں ہے. ابھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جان کی قیمت لگائی ہے. اس لیے آدمی کہتا ہے کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں چونکہ فیسلٹی کے ساتھ رہتا ہوں مجھے باہر نکلنا مشکل ہے, مجھے مسجد میں نیند نہیں آتی ہے, اور مجھے جو ہے تو تھوڑا ٹوائلٹ کا پرابلم رہتا ہے, اور مجھے یہ ہے. آپ علیہ السلام سے زیادہ قیمتی ہماری جان نہیں ہے. سب سے زیادہ قیمتی ذات آپ کی ہے. آپ کی یہ ذات اقدس,
اللہ کے راستے کی آپ نے ٹھوکریں کھائی ہیں، کبھی بدر میں ہے، کبھی احد میں ہے، کبھی حمراء الاسد میں ہے، کبھی تبوک میں ہے، کبھی مکہ کی گلیوں میں ہے، کبھی مکے کے بازاروں میں ہے، اور کبھی مینا کی وادیوں میں ہے، اور لوگوں سے کہہ رہے من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کہ کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، اور جو میری مدد کرے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ یہ اس طرح پھر رہے لوگوں کے درمیان۔ سب سے معزز ذات آپ کی ہے، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں آپ۔ تو جب یہ ذات اقدس اس طرح سے اللہ کے نام پر، اس لیے کہ جس کا کام ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے ہم اپنی ذات کو بے حیثیت قرار دیں گے۔ ہاں، دنیا کے خاطر بڑے بڑے لوگوں نے اپنی ذات کو بے حیثیت کر دیا ہے، بڑے بڑے تاجر اپنی تجارت کے خاطر ملک در ملک پھرتے ہیں، بڑے بڑے سیاستداں ووٹ کے خاطر غریبوں کی جھونپڑی میں جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، جو 5 سال ٹھاٹ سے رہتے ہیں وہ بھی 2 مہینے 4 مہینے جو ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اپنے آپ کو سب سے نیچے لے آتے ہیں۔ جس چیز کے ان کے قلب میں عظمت ہے اس چیز کے خاطر انہوں نے در بدر پھرایا ہے۔ جب اللہ رسول کی عظمت دل میں آئے گی اور اللہ کے دین کی عظمت آئے گی تو پھر 4 مہینے کوئی چیز نہیں، اللہ کے نام پر جان دینا آسان ہو جائے گا۔ وہی وجہ تھی آپ علیہ السلام اور صحابہ کہ راہ خدا میں جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام کی عظمت تھی ان کے دلوں میں۔ وہی چیز مطلوب ہے اس امت سے کہ اس یعنی حقیر دنیا کے خاطر ایک آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، تو وہی آدمی جو ہے ایک اللہ کی بڑی ذات کے خاطر اور اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو بے حیثیت قرار دے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، محلے میں، گلی میں، بازار میں جا کر وہ اللہ کی بات کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا بن جائے۔ یہ اس کی محنت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ کام سادہ ہے، کام سادہ ہے، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، نعرے بازی نہیں ہے، اس کا کوئی خاص ڈریس نہیں ہے، اور ظاہر میں اس کے اوپر کوئی مال و متاع کا منافع نہیں ہے، اس وجہ سے طبیعتیں گھبراتی ہیں۔ اور جو نفع کرنے والے لوگ ہیں، بڑے تاجر لوگ ہیں، وہ چونکہ نفع کے خاطر اپنا جان مال لگاتے ہیں تو ظاہر میں دکھتا نہیں ہے، لیکن اس پر جو خدا دے گا تو صرف ہمیں نہیں، خدا ہماری نسلوں کو نوازے گا۔ اور دنیا کا کیا مسئلہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، چند دنوں کی یہ زندگی ہے، باقی جو اصل مسئلہ ہے آخرت کا، اللہ تعالی ہمیشہ کی وہ آخرت بنا دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ نیتیں کریں، ارادے کریں کہ خود اپنی ذات سے دین کو سیکھنا سمجھنا ہے، دین کی دعوت اور محنت کو بھی سیکھنا سمجھنا ہے، اور اب زندگی کے جو دن باقی ہیں اس کو اپنی ذات سے دین پر چلتے ہوئے پورے عالم میں اللہ کا یہ مبارک دین زندہ ہو جاوے، پورے عالم میں امن و امان قائم ہو جاوے، اور پوری انسانیت اللہ کے رحمت کے سائے میں آ جاوے۔ اس کے لیے اپنی ذات کو اور اپنے مال کو بے حیثیت بنا کر اللہ کے نام پر لگانا، لگائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگائیں گے، کون کون لگائیں گے؟ ہاں، اب اس کے لیے نقد پیش کریں، نقد، کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ارادوں کا اظہار کریں، کھڑے ہو جائے ہمت سے کہ اس مبارک محنت کے خاطر انشاءاللہ ہم نقد تیار ہیں اور 4 مہینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے اس کام کی۔ اور کھڑے ہو جائے بھائی، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور کھڑے ہو جائیں، ذرا آگے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ سامنے آ جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ تفصیل سے بات آ گئی، دل میں بات آ رہے نکلنا، لکھا دو، اللہ مدد کریں گے۔ نام بولو، کیا نام؟ سمیع اللہ، کہاں کے؟ گڑیا تم، ماشاء اللہ۔ کہاں کے؟ اور پیش کریں بھائی، اور پیش کریں۔ محمد الیاس بھائی تشکیل والے آؤ بھائی، تخت پر ذرا زیادہ انتظار نہ کریں، کھڑے ہو کر محمد پیش الیاس کریں۔ افضل ناول تھوڑے پور، آگے چلے جاؤ۔ جی، محمد الیاس اور افضل ناول پور۔ ماشاء اور اللہ۔ بولو بھائی، کیا نام؟ اسرار کہاں کے؟ 1 نمبر کون سا محلہ؟ اقبال روڈ، بیٹھو۔ ماشاءاللہ۔ اور صدام جعفر آباد کے صدام جی، اللہ اور بولو بھائی۔ حسن۔ جی بھائی پیچھے نہ جاؤ، کھڑے ہو کر تھوڑی دیر صبر کر لیں۔ یہ بھائی، تشکیل ہمارا 6 نمبر ہے، تشکیل مکمل ہوتی ہے وہی ہمارا کام پورا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جا بھائی، بیان ختم ہوا ہے، ہمارا کام شروع ہو رہا ہے، کام شروع ہو رہا ہے۔
इस वक्त में नहीं जाना बाहर, बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह नाम लिखाने वाले लिखाएंगे, आपको सवाब देंगे अल्लाह। इसके लिए बैठे रहें भाई थोड़ी देर, बहुत अहम वक्त हमारा ये। बोलो भाई हिम्मत करो, इजहार करें, इसको खड़े होकर पेश माशाअल्लाह। करें। क्या नाम? अच्छा माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इनकी जान माल में खूब बरकत अता फरमावे, इनके निकलने को कबूल फरमावे। अच्छा भाई एक काम करो, जितने तैयार होकर आए ना, चार चार खड़े हो जाओ जरा पहले, जितने तैयार होकर नगद आए हैं खड़े हो जाओ। अच्छा, खड़े हो कुछ जाओ। लोग अपने इलाकों से जमातें बनकर आए हैं या अफराद तैयार होकर आए, वो भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएं। खड़े हो जाए भाई। माशाअल्लाह, आपका खड़ा होना भी दावत है। पेरना भट्ट वाले भी, माशाअल्लाह, आमपुर वाले भी, माशाअल्लाह, कुड़ियाकम माशाअल्लाह। वाले भी, वानमबाड़ी वाले भी, जहां जहां के हैं, विशारम के, वेलूर के, हर जगह खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिनका भी इरादा हो खड़े हो जाओ, अल्लाह मदद करेंगे। इरादा पैदा होता है, अल्लाह मदद के लिए इरादा कराते हैं। खड़े होकर मदद देख लेंगे इंशाअल्लाह जी। और भाई जरा साथियों का आसपास यही पूछो उनको, जरा जो खड़े हैं वो खड़ा करें अपने साथियों को जी। और भाई और भाई इतनी देर बात सुने, सिर्फ बात सुनने के लिए नहीं, इतनी देर तब समझाई, बात समझाई गई, करने के लिए है। तो करना है तो क्या करना, निकल के करना है इंशाअल्लाह। हिम्मत करो इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मदद करेगा। अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ है जो हिम्मत करके अल्लाह के भरोसे पर खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह, हिम्मत करो इंशाअल्लाह। बहुत दिनों से सुन रहे हैं बात, सालों से